خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ اسی طرح کتابوں میں آتا ہے حضرات صحابہ کرام اللہ نے ان کو کیسا تقوی اور طہارت دے رکھی تھی، کیسی پاک دامنی دے رکھی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، اس غلام نے ان کو ایک لقمہ کہیں سے کھانے کا لا کر دیا، لقمہ حرام تھا۔ جیسے ہی ان کے پیٹ میں گیا اس کی ظلمت محسوس ہوئی، تکلیف محسوس ہوئی۔ پوچھا یہ تم نے جو کھانا مجھے پیش کیا ہے، جو میں ایک ہی لقمہ کھایا ہے، یہ کہاں سے لایا ہے؟ اس نے ذریعہ بتایا تو ذریعہ حرام آمدنی کا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کرنا شروع کر دی، پیٹ خالی تھا، ایک لقمہ باہر نہیں آ رہا تھا، آپ مسلسل کیا کرتے جا رہے تھے، انگلی ڈال کر، کیا نہیں ہو رہی تھی۔ کسی نے مشورہ دیا امیر المومنین پانی پیے پھر کیا آسانی سے ہو جائے گی۔ پانی پیا اور کیا کر کے اس لقمے کو نکالا، کافی تکلیف ہوئی، کافی مشقت کی۔ کسی نے کہا امیر المومنین ایک ہی تو لقمہ تھا نا، ایک ہی تو لقمہ تھا نا، آپ نے ایک لقمے کی خاطر اتنی مشقت کیوں اٹھائی، ایک لقمے کی خاطر اتنی تکلیف کیوں اٹھائی، کیا مسئلہ تھا؟ کوئی بات نہیں، ایک ہی لقمہ تھا۔ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں لقمہ ایک ہی تھا، میں نے اپنے کانوں سے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے، جس کے پیٹ میں ایک لقمہ جائے گا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ ایک ہی لقمے کے بارے اس لیے مجھے شک ہوا، مجھے تردد ہوا کہ یہ میرے پیڑ سے کیوں چلا گیا ہے، ایسے نہ ہو میری عبادات مردود ہو جائے، اللہ کے ہاں درجے قبولیت کو نہ پہنچے، ایسی فکر لگ جاتی تھی حضرات صاحب۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے لا کر صدقے کا دودھ پلا دیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا ملنے پر فوراً آپ نے کیا کر دی۔ کسی نے کہا کیوں کیا کی؟ کہا اس لیے اب یہ جیسے یہ ذرات میرے اندر گئے اس کی ظلمتیں مجھے محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ تب تحقیق یہ دودھ کہاں سے لایا ہے؟ کہا صدقے کا دودھ ہے، فوراً کیا کر۔ اسی طرح سامعین گرامی قدر ہمارے اندر اس بات کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے، یہ خوف اور ڈر پیدا ہو جائے کہ ہم نے بھی کر رب کے حضور جانا ہے، ہم نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے، ہمارے قدم بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے۔ اس لیے حرام ذرائع سے اعمال بہت آتا ہے اور اس کی جو ہے نا اتنی فکر بھی نہیں کرنی پڑتی، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، فراڈ کرنا پڑتا ہے، دھوکہ چوری ڈاکہ، حرام ذرائع بہت زیادہ ہے، مال بہت آئے گا لیکن آخرت بھی بہت خراب ہو جائے گی، دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا جو کسی کا گھر اجاڑ کر اپنا گھر آباد کرنا چاہتا ہے اس کا گھر کبھی بھی آباد نہیں ہوگا۔ یہ ڈاکو لوگ کسی کے گھر کو اجاڑتے ہیں نا، ان کو اجاڑ کر اپنے گھر آباد کرتے ہیں لیکن ان کے گھر پھر بھی آباد نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم کسی کا نقصان کر کے اپنی یعنی کسی کی دنیا تباہ کر کے اپنی دنیا بنائیں گے، کبھی بھی دنیا نہیں بنے گی۔ اس لیے بہت مختصر زندگی اللہ نے مجھے آپ کو دنیا میں بھیجی ہے، اس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے۔ ہم اب اس بات کی فکر کریں ہماری کمائیاں پاک ہوں، جب پاک ہوں گی تو پاکیزہ عمل ہماری زندگی سے نکلیں گے، کمائیاں پاک ہوں گی، پاکیزہ عمل ہم کریں گے، پاکیزہ بول بولیں گے، پاکیزہ نگاہیں ہوں گی، پاکیزہ کان ہوں گے، پورے وجود سے عمال پاکیزہ نکلیں گے، حرام آمدنیاں جائیں گی، حرام کام وجود سے نکلیں گے، حرام وجود میں چیزیں وجود میں آئیں گی۔ اس لیے ابھی سے اس بات کی فکر کرنا میرے آپ کے ذمہ ہے، وگرنہ دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے آپ کو اللہ حلال پاکیزہ رزق کمانے کی اور اس کو استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔